والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور معزز ماں بہنوں، اس وقت ہم لوگوں کا یہاں جمع ہونا اس بستی میں اللہ کے گھر کی تعمیر کی مسرت، خوشی اور مناسبت سے ہوا ہے. مسلمان اپنے عقیدے کے اعتبار سے اس دنیا میں اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہوا ہے. لوگوں نے اپنے زندگی کے مقصد اپنی اپنی سمجھ سے بنائے ہیں اور وہ اپنے مقصدوں کے پیچھے چل رہے ہیں. بہت مذہب ہیں دنیا میں، بہت دین ہے، بہت عقیدوں کے ماننے والے ہیں. انہوں نے زندگی کا کیا مقصد بنایا؟ جو مقصد بنایا ہے وہ اس کے مطابق چل رہے ہیں. ہمارا دین اسلام ہے اور ہم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور دعوت کو اپنا دین بنائے ہوئے ہیں، اپنا عقیدہ، اپنا مذہب بنائے ہوئے ہیں. انہوں نے زندگی کا جو مقصد بتایا ہے وہ بالکل الگ ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے: ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. میں نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری بندگی کریں. لیعبدون، تاکہ یہ بندے میری بندگی کریں، اس کے لیے پیدا کیا ہے. ما اريد منهم من رزق، میں ان لوگوں سے روزی کمانے کا ارادہ نہیں کیا ہوں اور نہ اس بات کی خواہش کیا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. وما اريد ان يطعمون، ان يطعمونی، وہ لوگ مجھے کھانا کھلائیں، اس کے لیے میں نے نہیں پیدا کیا ہے. بلکہ روزی تو سب کو میں خود دیتا ہوں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. جب وہ خود سب کو روزی دیتا ہے تو اس کو روزی کی ضرورت نہیں. وهو يطعم ولا يطعم، وہ سب کو کھلاتا ہے، اسے کوئی نہیں کھلاتا، اسے کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن وہ سب کو کھلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آپ کو پیدا کیا ہے، تم لوگوں کو میں نے پیدا کیا ہے، تو تمہاری روزی تو اپنے ذمے لے لی ہے میں نے. میں رزق دیتا ہوں اور میں روزی دیتا ہوں. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہاری روزیاں بھی آسمان میں ہیں، جو تم سے وعدے کیے گئے سب آسمان میں ہیں. اور ہم نے اس زمین کے اندر تمہاری روزی کے اسباب جمع کر دیے ہیں، سب زمین میں اللہ نے رکھ دیے ہیں. غلہ اس میں سے نکلتا ہے، فروٹ اس میں سے نکلتے ہیں، پانی زمین میں سے نکلتا ہے، اناج زمین میں سے نکلتا ہے، گھاس ہمارے جانوروں کا چارہ زمین میں سے نکلتا ہے، اور سبزیاں زمین سے نکلتی ہیں. سب زمین میں رکھا ہے. اور لوہا زمین میں ہے،
چاندی زمین میں ہے، سونا زمین میں ہے، پیٹرول زمین میں ہے، تیل زمین میں ہے، اور زمین کے اندر سے اللہ رب العزت روئی نکالتا ہے، جس سے ہمیں کپڑا ملتا ہے، جس سے ہمیں بستر ملتا ہے، جس سے ہمیں زندگی کی ضرورتیں اور لباس کی ضرورتیں میسر آتی ہیں۔ تو سب کچھ اللہ نے اس زمین میں رکھ دیا ہے، یہاں سے نکال لو، آتا آسمان سے ہے، نکال لینا یہاں سے ہے۔ اب آپ دیکھیے کوئی کاشتکار ہو یا نئی بھی کاشتکاری کرتے ہوں تو آپ اپنے گھر کے اندر، ہماری عورتیں بھی ہیں تو اپنے گھر کے اندر گھر کے سامنے کچھ نہ کچھ تو سبزی ترکاری کوئی چیز ڈال دیتے ہیں، ایک بیج ڈال دیتے ہیں، اس بیج سے بیل نکلتی ہے اور کئی مہینے تک آپ کو سبزی دیتی ہے، یا اس سے کوئی چھوٹا سا پودا نکلتا ہے، اس پہ ٹماٹر لگتا ہے، اس پہ بیگن لگتا ہے، اس پہ بھنڈی لگتی ہے۔ تو آپ کبھی ایسا کریں اگر چاہیں تو کہ وہ درخت وہاں سے اکھاڑ دیں اور اس درخت کے نیچے کھودیں، زمین میں کھود کے دیکھیں کہ ہم نے جہاں بیج ڈالا تھا کیا وہاں پر بہت سارے ٹماٹر تھے، کیا ہم نے جہاں بیج ڈالا تھا وہاں کیا بہت سی پھلیاں تھیں، مونگ تھی، چنا تھا، گیہوں تھا، جوار تھا، چاول تھا؟ جہاں ہم کھود کے دیکھو۔ ابھی آپ کے ہاں بتا رہے کہ 10-12 فیٹ پر پانی نکل آتا ہے، تو پانی ہے اس کے نیچے، اناج غلہ تو نہیں رکھا ہوا ہے، لیکن وہ اناج غلہ آتا کہاں سے؟ آپ بیج ڈالتے ہیں، ایک دانے کو قرآن کہتا ہے کہ 100 دانوں کے ساتھ واپس دیا جاتا ہے۔ 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایک دانہ آپ ڈالیں گے 7 پھلیاں نکلیں گی، ہر پھلی میں 100 دانے، تو اس طرح کتنے ہو گئے؟ 700۔ ایک ڈالنا 700 لینا، تو ایک تو ہمارا ڈالا ہوا ہے اور 699 کس نے وہاں ڈالے ہیں، وہ کیسے آ گیا اوپر اور کیسے ہمیں مل گیا؟ تو 2 آیتوں کو سوچو تو سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک آیت یہ ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہاری روزی آسمانوں میں ہے، اوپر ہے، نیچے نہیں ہے، آسمانوں میں ہے ذخیرہ اس کا۔ اور دوسری آیت یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری روزیاں زمین میں رکھ دی، زمین میں رکھ دی ہیں، تو کیا ہوگا؟ جب آپ دانہ ڈالیں گے، ایک دانہ ڈالیں گے تو 699 دانے اللہ آسمان سے بھیج دے گا۔ زمین میں ہوتے تو ہم زمین کھود کے نکال لیتے، ہم کو درخت لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ زمین کھودتے جاؤ، نکالتے جاؤ، لیکن زمین میں تو ہے نہیں، نیچے مٹی نکلے گی، مٹی نکلے گی، مٹی، پانی، اس کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا، ریتی نکلے گی، لیکن دانہ نہیں نکلے گا۔ دانہ جب آپ دانہ ڈالیں گے تو اس کے ساتھ نکل کے آئیں گے۔ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ ہے آسمان میں، آسمان سے ادھر رکھ دیے جاتے ہیں اور ہم کو نہیں نظر آتا۔ وہ اللہ کا نظام ہے، بہت چھپا ہوا نظام ہے، آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، لیکن ماننا پڑتا ہے۔ نہیں مانیں گے تو کہاں جائیں گے اور کیسے انکار کریں گے؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کو کیسے جھٹلا سکتے ہو؟ تم مردہ تھے، اللہ نے تم کو زندہ کیا، پھر موت دے گا، پھر زندگی دے گا، پھر تم سب اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے اور وہ حساب لے گا زندگی کا۔ تو نہیں جھٹلا سکتے ہم سسٹم کو دیکھ کر ماننے پر مجبور ہے، جھٹلانے کا کوئی راستہ نہیں ہمارے پاس۔ تو میرے عزیزوں اور میری بہنوں، ہماری پیدائش کا مقصد کھانا کمانا نہیں ہے، ہماری پیدائش کا مقصد صرف شادی بیاہ نہیں ہے، ہماری پیدائش کا مقصد بچوں کو پیدا کرنا اور پالنا ہی نہیں ہے، ہماری پیدائش کا مقصد گھر بنانا، شہر بسانا، بستیاں آباد کرنا، یہ نہیں ہماری اس پیدائش کا مقصد، وہ خود بخود ہوتی رہیں گی۔ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ ہم کیوں اس دنیا میں بھیجے گئے؟ تو قرآن بتا رہا ہے اللہ کی بندگی کے لیے بھیجے گئے، عبادت کے لیے بھیجے گئے۔ اور عبادت کیا ہے؟
عبادت اصل میں نام ہے اپنے مالک کو پہچان کر، اس کو مان کر اس کا کہنا ماننا، یہ عبادت ہے۔ ہمارا کوئی مالک ہے جس نے پیدا کیا، اس کے علاوہ کون ہو سکتا ہے مالک ہمارا؟ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، ہماری آنکھ میں روشنی اللہ نے دی، ہماری زبان میں گویائی اللہ نے دی، ہمارے کانوں میں سننے کی طاقت اللہ نے رکھی، ہمارا دل اللہ کے حکم سے دھڑک رہا ہے، ہمارا دماغ اللہ کے حکم سے سوچ رہا ہے، ہمارے ہاتھ اللہ کے حکم سے پکڑتے ہیں، ہمارے پیر اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ لہ الحکم، اسی کا حکم ہے، اسی کا آرڈر ہے، اللہ کے آرڈر سے سب ہوتا ہے۔ سورج اللہ کے حکم سے چل رہا، زمین اللہ کے حکم سے گھوم رہی، ستارے اللہ کے حکم سے چمک رہے ہیں، چاند اللہ کے حکم سے نکلتا ہے اور اللہ کے حکم سے ڈوبتا ہے، دریا اللہ کے حکم سے بہتے ہیں، سب اللہ کے حکم سے ہے، کیونکہ وہی مالک ہے، وہی حاکم ہے، وہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے علاوہ کوئی پوجے جانے کے قابل نہیں۔ پوجنا کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کرنے کو کہتے ہیں، اسی کو وندنا کرنا کہتے ہیں، اسی کو پوجنا کہتے ہیں، اسی کو عبادت کرنا کہتے ہیں۔ عبادت کے معنی ہے اس کی برتری، بڑائی، بزرگی مان لینا اور نافرمانی نہیں کرنا، کوئی حکم نہیں توڑنا، کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا حاکم ہے، وہ ہمارا معبود الہ برحق ہے، اس لیے اس کی نافرمانی نہیں کرنا، اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کا طریقہ اپنے پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک بھیجا ہے۔ ایک بندے کو اللہ نے چنا اور اپنے اور ہمارے بیچ میں رکھا، اور وہ اللہ کے ہمارے درمیان میں ہے، اس کو رسول کہتے ہیں، سفیر کہتے ہیں، ایمبیسیڈر کہتے ہیں، درمیان میں ہے، کسی کی نمائندگی کرتا ہے، جیسا ہمارا ایمبیسیڈر دوسرے ملک میں اس ملک کی نمائندگی کرتا ہے، دوسرے ملک کا ایمبیسیڈر اس ملک میں اس ملک کی نمائندگی کرتا ہے، ایسے ہی رسول اللہ کی نمائندگی بندوں کے سامنے کرتا ہے۔ جو اللہ کہنا چاہ رہے وہ کہتا ہے، جو اللہ بتانا چاہ رہے وہ بتاتا ہے، جو اللہ بندوں سے مانگ رہے وہ بندوں کے سامنے رکھتا ہے۔ اللہ بندوں سے مانگ رہا ہے کہ وہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ بندوں سے مانگ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بندگی، کہنا ماننا، حکم پورا کرنا، اس کے اگر کسی کو مقام حاصل ہے وہ اللہ کا مقام ہے، اللہ کا حکم ہر ایک کا توڑا جا سکتا ہے، اللہ کا نہیں توڑا جا سکتا، کیونکہ احکم الحاکمین ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے برتر ہے، سب سے بزرگ ہے، زمین کا مالک ہے، آسمان کا مالک ہے، ہماری جان کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، اس کا حکم ہم نہیں توڑ سکتے، اسی کا نام بندگی ہے۔ اور اس بندگی کے کئی طریقے ہیں، اس میں سے ایک کا نام ہے نماز، ایک کا نام ہے زکوٰۃ، اور ایک ہے حج، اور ایک ہے روزہ۔ عام طور سے جو بندگی ہمارے ذمے کی گئی ہے یہ چار چیزیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بندگی میں داخل ہے، اپنے اپنے وقت پر جب آپ تفصیل سے علم حاصل کریں گے سب بندگی معلوم ہوگی، لیکن اس وقت جو سب کسی کو کرنا ہے وہ نماز ہے۔ نماز ایسی بندگی ہے ہر ایمان والے بالغ عاقل پر فرض ہے، ہر ایک پر۔ جس دن مسلمان ہوگا یا مسلمان گھر میں ہی پیدا ہوا تو جس دن 15 سال کا ہو جائے گا، جس دن بھی نہیں، جس نماز کے ٹائم 15 سال کا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی بچہ آج سے 15 سال پہلے اس وقت پیدا ہوا تھا
تو اس پر یہ آج کی تاریخ کی ظہر کی نماز فرض ہے، فجر کی نہیں ہے، فجر کے بعد پیدا ہوا تھا اس لیے فجر چھوڑ دو. اب جو ظہر ہے سامنے، یہ ظہر سے نماز فرض ہے. ایک نماز بھی پوری زندگی میں چھوڑنے کا حق نہیں ہے اس کو. اب یہاں سے ایک بھی نہیں چھوڑ سکتا. پوری زندگی گزر جائے، ایک چھوڑنے کا بھی حق اس کو نہیں. ہر نماز پڑھنا پڑے گا، موت آنے تک ہر نماز پڑھنا پڑے گا. یہ نماز ایسا فریضہ ہے، ہر عقل مند بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. شہر میں رہتے ہوں، دیہات میں رہتے ہوں، پیسے والے ہوں، غریب ہوں، اس سے کوئی مطلب نہیں. پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہوں، اس سے بھی کوئی مطلب نہیں. کسی بڑے شہر میں رہتے ہوں یا چھوٹے گاؤں میں رہتے ہوں، اس سے بھی مطلب نہیں. بہت بڑی نوکری کرتے ہوں، کلکٹر منسٹر ہوں، یا مزدوری کرتے ہوں یا کھیتی باڑی کرتے ہوں، اس سے بھی مطلب نہیں. بالغ ہے، عقل مند ہے، مسلمان ہے، نماز پڑھنا پڑے گا، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو. چھوٹا سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ عورتوں کو ہر مہینے میں کچھ دن ہوں گے جس میں نماز ان کو معاف کی گئی ہے مجبوری کی وجہ سے. پاک نہیں رہ سکتے، اس مجبوری کی وجہ سے معاف کر دی گئی. اس وقت کے علاوہ ان کو بھی معاف نہیں، کسی کو نہیں معاف ہے. ایک نماز چھوڑنا بھی جائز نہیں. اس لیے جو بندگی سب پر ہے، جو بندگی سے کوئی مستثنا نہیں، وہ نمبر 1 نماز، اور نمبر 2 روزہ. اگر رمضان آ جائے تو 1 مہینہ جب تک رمضان چلتے رہیں گا تب تک روزہ ہر ایک پر فرض ہے. عورتوں پر بھی فرض ہے، لیکن جتنے دن ناپاکی کے ہیں اتنے دن نہیں رکھ کر رمضان کے بعد جب پاک رہیں گے تب رکھ لینا ہے. نماز دہرانا نہیں ہے، وہ معاف کر دی گئی ہے. لیکن روزے کو نہیں معاف کیا گیا ہے، روزہ بعد میں رکھنا ہے، جتنے چھوٹے اتنے رکھنا ہے. یہ 2 چیزیں سب کے لیے ہیں. اس کے بعد زکوٰۃ ہے تو سب کے لیے نہیں ہے. ایک خاص مقدار مال کما کے بچا کے رکھے اور اس پر بھی 1 سال گزرے استعمال میں نہیں لایا، رکھا ہوا ہے، تو زکوٰۃ ہے. ایسے بندے بہت کم ہوتے ہیں، ایسی عورتیں بھی کم ہیں، ایسے مرد بھی کم ہیں جن کے پاس اتنا مال ہو کہ زکوٰۃ. البتہ عورتیں اپنے پاس سننا رکھتی ہیں، اس وجہ سے عورتوں کے اوپر زکوٰۃ ہے، مگر ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہے، پوچھتے بھی نہیں کسی سے. عورتوں پر عام طور سے زکوٰۃ ہوتی ہے، مردوں پہ نہیں ہوتی. کماتا خرچ کر دیتا، کماتا کھلا پلا کے ختم کر دیتا، کماتا ختم کر دیتا، وہ اکثر لوگوں کے پاس رکھا ہوا نہیں. اس لیے مردوں پر بہت کم زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. البتہ بہت سی عورتوں کو شادی میں کچھ سننا دے دیے لے لیے، کچھ لڑکے والوں نے دے دیا، کچھ لڑکی والوں نے، ماں باپ نے دیا، کچھ نہ کچھ ہر عورت کے پاس ہے. وہ سونے کی وجہ سے زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہوتی ہے، پر اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم پیسے کما رہے ہیں، کیا مردوں کی ذمہ داری ہے، ان کا کام ہے. ایسا نہیں ہے، مرد پہ فرض نہیں ہے، وہ نہیں ادا کرے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا. آپ کے اوپر فرض ہوئی ہے تو آپ گناہ گار ہوں گی. ہر عورت فکر کر لے اس کے پاس کتنا سونا ہے. اتنا سونا ہے، عالموں سے پوچھوا لو، اپنے بیٹے سے، اپنے بھائی سے، اپنے شوہر سے، امام صاحب سے پوچھوا لو، حضرتوں سے پوچھا لو کہ ہمارا پاس اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے، تو کیا میں زکوٰۃ دینا پڑے گا؟ پوچھا لو. اگر دینا کہتے ہیں تو ہماری ہر بہن کو، ہر بیٹی کو دینا ہے. نہیں دیں گے تو جہنم میں جلنا پڑے گا. اس لیے دینا ہے، پکی بات ہے. آپ تھوڑے پیسے جمع کر لیجئے، اپنے شوہر سے مانگ لیجئے، اپنے بیٹے سے، والد صاحب سے، کسی سے بھی کہیے میرے کو اتنی زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، اتنے پیسے دے دو. اگر آپ کے پاس ہے تو دے دو، زکوٰۃ ادا کر دو. نہیں ہے کسی سے لے لو، اپنے رشتہ داروں میں سے، اس سے زکوٰۃ ادا کرو. نہیں، مثال کے طور پر حضرت نے کہا کہ 1000 روپے آپ کو زکوٰۃ دینا ہے.
تو 1000 روپے لکھ کے رکھ لو، 50 کبھی 60 کبھی 20 جی، تو اللہ جو بھی دے بھائی، اسی نیت سے غریبوں کو دیتے رہو۔ 1000 پورے ہونے کے بعد پھر دوسرے کام کرو۔ جب تک یہ کرتے رہو، اپنے غیر ضروری خرچے روکو، غیر ضروری خرچے روک کر کے زکوٰۃ ادا کرو، کیونکہ زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے آپ کا زیور، آپ کا سونا جو آج اچھا چمک رہا، گلے میں، ہاتھوں میں، انگوٹھیوں میں، انگلیوں میں، کانوں میں، بہت خوش ہو لے رہے ہیں انہیں میں دیکھ کے کہ میں کتنی اچھی لگ رہی ہوں، کتنی خوبصورت لگ رہی ہوں، اتنا سننا ہے میرے پاس، لیکن یہی سونا جہنم کی آگ میں تپا کر آپ کے چہروں پر، آپ کے بازوؤں پر، آپ کی پیٹھوں پر داغ آ جائے گا، قبر میں اور حشر میں، اور پھر قیامت میں جہنم کے اندر داغ آ جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور چرکے دیتے جائیں گے، جلاتے جائیں گے، ساتھ فرشتے بولتے جائیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے جی تمہارا سونا، تمہارا زیور، اٹھا کے رکھے تھے، چھپا کے رکھے تھے نا، دیکھو کتنا مزیدار ہے۔ تانے دے دے کر ہم کو وہ اس سے چرکا دیتے رہیں گے اور جلاتے رہیں گے ہماری چیز۔ اس لیے میری بہنوں اور میری بیٹیوں، اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ نکالو۔ زیادہ تر آپ زکوٰۃ کی وجہ سے گناہگار ہیں۔ مردوں کی اکثریت کے پاس پیسہ بچتا نہیں ہے، کماتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، بلکہ قرضے میں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ اکثر تھوڑے بہت بڑے تاجر مالدار ہیں جن کو زکوٰۃ دینا ہوتا ہے، لیکن اکثر مالدار زکوٰۃ نہیں۔ اور بہت سے مرد جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے خوب کماتے ہیں، ان کے پاس رکھا ہوا بھی ہے، بینک بیلنس ہے، لیکن ان کو بھی فکر نہیں ہے کہ مجھے زکوٰۃ دینا ہے۔ زکوٰۃ دینا چاہیے میرے دوستو، بہت بڑی ذمہ داری ہے، ایک فریضہ ہے، ہم اس کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اپنی زندگی کا مقصد پورا نہیں کریں گے تو فائدہ کیا ہے؟ اس مال میں سے غریب کا حق نکال دو۔ کھیتی باڑی کرتے ہیں اس میں سے بھی نکالو حق، جانور پالتے ہیں اس میں سے بھی حق نکالو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی کے پاس 30 بھینس ہیں، بیل ہیں، 30 ہو گئے، اور اس سے ہم کھیتی باڑی کا کام نہیں لیتے، بلکہ اس سے اس کو پالتے ہیں، اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر اور بڑھتے ہیں، اس کے لیے ہم رکھے ہوئے ہیں، اس کو پال رہے ہیں، تو آپ کو اس کی زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ مسائل ہیں، علماء سے معلوم کر لینا۔ اسی طریقے سے پیداوار میں سے کچھ حصہ نکالنا پڑے گا، مسائل ہیں یہ، تھوڑے نکال پاک کر لو، نہیں نکالو گے تو ناپاک رہے گا، اور اس سے کچھ برکت نہیں ہوگی، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ سب کرتے رہنا چاہیے، ورنہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایک آدمی نے جانور پالے اور ان جانوروں کی زکوٰۃ نہیں نکالی، تو قیامت کے دن وہ آدمی ایسا لیٹا ہوا رہیں گا زمین کے اوپر، اور اس کے جتنے مویشی تھے، جانور تھے جن کی وہ زکوٰۃ نہیں نکالا تھا، وہ جانور دنیا میں جتنا اچھا سے اچھا مضبوط بڑا بھاری بن سکتا ہے اتنا بڑا بھاری بن کے آئے گا، اور لائن سے وہ جانور اس کے اوپر سے جائیں گے، یہ آدمی کو کھندل لیتے ہوئے جائیں گے، پورا آخری جانور گزر جانے کے بعد پھر پہلے والا آ جائے گا، پھر پہلے والا اس کے اوپر سے جاتے رہے گا، مرنے کے بعد سے قیامت آنے تک یہی ہوتے رہے گا۔ ایک جانور اوپر سے جائے گا، پوری لائن، اگر ہم 100 کی زکوٰۃ نہیں دیے، 100 جانور اچھے مضبوط طاقتور بنائے جائیں گے، اور اللہ لائے گا، وہ ہمارے پیچھے ہمارے اوپر سے 1 2 3 4 100، دنیا میں ایک بھینس اوپر سے چلے گئی تو کیا حال ہونا انسان کا، لیکن وہاں 100 بھی چلے جائیں گے، جا کے ختم نہیں، پھر پہلے والا آ جائیں گا، پھر لاسٹ تک، پھر پہلے والا آ جائیں گا، پھر لاسٹ تک، یہ 100 جانور اس کو کھندلتے ہی رہیں گے، مرنے کے دن سے لے کے قیامت آنے تک، حساب ہونے تک، یہی ہوتا رہے گا۔
بکریوں کی زکوٰۃ نہیں نکالے تو بکریاں ایسے کھندلتے ہوئے جائیں گے. ہمارے اونٹ کی نہیں نکالے تو اونٹ اوپر سے جاتے رہیں گے. یہ ادھر ہمارے علاقوں میں اونٹ رہتے نہیں، لیکن جانور دوسرے ہم رکھتے ہیں، بعض لوگ رکھتے ہیں، گاؤں میں رہنے والے بہت سے لوگ پالتے ہیں. اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا ہے ہر چیز کا. پیداوار میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ کا حق اللہ کو دے دو، غریب کا حق غریب کو دے دو، دینے سے برکت ہوتی ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ایک صاحب جو ہے اپنے بکریاں چرا رہے تھے، تو انہوں دیکھے کہ آسمان پہ ابر آیا ہے، بدلی، اور یہ ابر بہت گہرا زبردست ایک دم کالا ابر آ گیا ہے. تو وہ سمجھے کہ یہ بارش ہوتی ہوگی، لیکن بارش نہیں ہوئی. ابر میں سے آواز آئی کہ فلاں ابن فلاں کے کھیت پہ جا کے برسو. یہ آواز آئی، نام لے کے ایک صاحب کا، یہ صاحب کے نام کھیت میں جا کے برسو. ابر میں سے ایک آواز آئی، یہ آدمی سن لیا. تو دیکھا جیسے یہ آواز آئی ایسے ہی وہ ابر ایک طرف کو دوڑنا شروع کیا، آگے بڑھنا شروع ہو گیا. تو یہ آدمی سوچا کہ وہ کون آدمی ہے، کیا ہے، جا کے دیکھنا چاہیے. تو وہ ابر جدھر جا رہا تھا اس کے نیچے نیچے یہ بھی بھاگتا رہا. وہ ابر جاتے 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 ایک پہاڑی پہ برسا، ایک چھوٹے سے ٹیلے پہ برسا جا کے. تو اس نے سوچا یہ تو کسی کا کھیت نہیں ہے، لیکن اس پہ گرنے کے بعد پانی دیکھنا کدھر جا رہا. تو اوپر سے جو ریلے آئے، نالے آئے پانی کے، یہ نالے جدھر جا رہے تھے اس کے پیچھے بھاگا. پھر تو ہوتے 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 وہ پانی ایک نالے میں ہو گیا. ایک نالے میں ہو کر کے ایک صاحب کے کھیت میں جا رہا تھا اندر، اور سارے کھیت سوکھے پڑے ہوئے تھے. ایک صاحب کے کھیت میں جا رہا تھا. تو انہوں کھیت میں بھی داخل ہو گئے. تو ایک بڑے میاں تھے، بوڑھے آدمی، وہ پھوڑا لے کے ادھر ادھر پانی کر کے اپنے مڑیوں میں بھر رہے تھے، اپنے کھیت میں پانی پھیلا لے رہے تھے. تو انہوں جا کے پوچھے آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ صاحب بولے کہ میرے نام سے آپ کو کیا مطلب ہے، کیوں پوچھ رہے میرا نام آپ؟ نیا آدمی تھا، نیا آدمی آ کے نام پوچھ رہا، آپ کا نام کیا ہے، آپ کے ابا کا نام کیا ہے، یہ پوچھ رہا. تو انہوں نے کہا کہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے بھائی، ایسا سنا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. تو انہوں نے اپنا نام، ابا کا نام بتایا. تو وہی نام تھا جو ابر میں سے انہوں نے سنا تھا. تو صاحب آسمانوں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آدمی کون ہے؟ یہ آدمی کے واسطے ابر آیا، یہ آدمی کے واسطے برسا، یہی آدمی کے کھیت میں آیا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کون ہے یہ کوئی نبی ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے، یہ کون اللہ کا بندہ ہے؟ اس سے بولے بھائی آپ کیا؟ کچھ بھی نہیں. پھر کیوں خاص آپ کے واسطے پانی؟ کہ اللہ پاک مجھے ہر سال ہر فصل کو پانی دے دیتا ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں. کسی کی فصل آئے نہ آئے، میری فصل برابر آتی ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، اللہ مجھے پانی دیتا ہے. پوچھا کیوں؟ کہا اور تو کوئی خود بہت زیادہ عبادت کرتا نہیں، بہت زیادہ نمازیں نہیں پڑھتا، خالی فرض نماز پڑھتا ہوں، فرض روزے رکھتا ہوں، لیکن اتنا کرتا ہوں کہ جب میرا کھیت کٹتا ہے تو میں اپنی پیداوار کو 3 حصے میں تقسیم کر دیتا ہوں. 1 ڈھیر 2 3 ڈھیر بنا دیتا ہوں. 1 ڈھیر میرے گھر کو لے جاتا ہوں اپنے خرچے کے واسطے، اور 1 ڈھیر اللہ کے غریب بندوں کو دے دیتا ہوں، اور 1 ڈھیر واپس پھر کھیتی کرنے کے لیے رکھ لیتا ہوں، بیج بنا کے رکھ لیتا ہوں. 3 حصے کرتا ہوں، جب بھی پیدا ہوتا ہے 3 حصے کرتا ہوں، کم نہیں کرتا، کمی بیشی نہیں کرتا. 3 حصے، 1 حصہ میری ضرورت کے لیے، 1 حصہ میرے جیسے اللہ کے غریب بندے ہیں ان بندوں کو دینے کے واسطے، اور 1 حصہ جو ہے وہ پھر اپنی دوبارہ کھیتی کرنے کے لیے. کہ بس میرا یہ عمل ہے. اس عمل کو قبول کر کے اللہ پاک کسی کو پانی ملے نہ ملے، میری فصل کا گھاٹا کبھی نہیں ہوا، میری فصل برابر آتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. جیسا کرو گے ویسے پاؤ گے، بھلا کرو گے بھلا پاؤ گے، برا کرو گے برا پاؤ گے. غریب کا حق مار کے کون سرخرو ہو سکتا ہے؟ غریب کا حق مار کے کون دنیا میں خوش زندگی گزار سکتا ہے؟ یاد رکھو، خوشی پیسے میں نہیں ہے، خوشی کپڑے میں نہیں ہے، خوشی سامان میں نہیں ہے، خوشی جائیداد میں نہیں ہے، خوشی آسمانوں میں ہے. خوشی کا پیدا کرنے والا اس کا مالک ہے. اللہ جس کو خوش کرے وہ خوش ہوگا، اور اللہ جس کو خوش نہ کرے دنیا اس کو خوشی نہیں دے سکتی. تو ہم اللہ کو خوش کریں، اللہ ہمیں خوش کرے گا.
ہم اللہ کے حکموں پہ چلیں گے، اللہ ہمیں دنیا میں بھی خوش کر دے گا، آخرت میں بھی اللہ خوش کر دے گا۔ اس لیے بھائی اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو، یہ تیسری چیز ہے۔ اور چوتھا حج ہے۔ حج تو بہت خرچے کا کام ہے، ابھی کیا ہے 3 لاکھ 4 لاکھ روپے ہوں گے تو حج کر سکیں گے، تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن پہ حج فرض ہوتا ہے۔ پر جس پر فرض ہے اگر اس نے نہیں کیا تو وہ بہت بڑا گنہگار ہے، بہت بڑا پاپی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ بلا وجہ نہیں کرا، کوئی وجہ بھی نہیں تھی، خالی ایسے ہی لاپرواہی سے نہیں کرا، تو موت کا وقت آ گیا تو حدیث میں ہے کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ یہودی بن کے مریں گا یا عیسائی بن کے مریں گا۔ عمر بھر مسجد میں نمازاں پڑھتا رہا، اب مرتے وقت عیسائی بن کے مر رہا، کیا بن رہا؟ اگر حج نہیں کرنے کی وجہ سے۔ تو حج فرض ہے تو حج کرو، کنجوسی مت کرو، بخل مت کرو، مال کی محبت کی وجہ سے تاخیر مت کرو، یا دوسرے بہانے بنا کے یہ بہانہ وہ بہانہ، بہانوں سے دیر مت کرو۔ تو یہ 4 مشہور عبادتیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں اسلام کے 4 ارکان ہیں، 4 پلرز آف اسلام، 4 نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ لیکن ہم 4 بولتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ 5 پلرز آف اسلام ہیں، 5 ہیں۔ ایک شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ بھی اسلام کا رکن ہے، یہ ایمان میں نہیں ہے۔ ایمان میں دوسری چیزیں ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ جو ایمان مفصل ہے وہ ایمان میں بیان کیا۔ اور اسلام پوچھا گیا تو کہا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ 4 نہیں بتائے، 5 بتائے۔ یہ شہادت بار بار کہتے رہنا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ تجدید ایمان ہے، بار بار کہتے رہنا، بار بار کہتے رہنا۔ یہ عمل ہے، اس کو اعمال میں شمار کیا ہے۔ ہم لوگ عام طور سے اعمال میں نہیں شمار کرتے۔ بعض وقت ہم جیسے مولوی لوگ بھی بیان کرتے وقت وہ 4 ہی بولتے ہیں، وہ 4 نہیں 5 اسلام ہے۔ اور ایمانیات الگ ہیں، وہ 7 چیزیں ایمانیات وہ الگ ہیں۔ یہ اسلام میں داخل ہے، ارکان اسلام میں داخل ہے۔ شہادتین بولے تو 2 گواہیاں، ایک گواہی اللہ کے ایک ہونے کی اور ایک گواہی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی۔ یہ 2 گواہیاں دیتے رہنا ایمان لانے کے بعد بھی اعمال میں داخل ہے، جیسے نماز پڑھتے رہنا، روزہ رکھتے رہنا، ایسے شہادتین بھی دہراتے رہنا، کرتے رہنا۔ تو میرے عزیزوں اور میری بہنوں 4 چیزیں یہ ہیں۔ اب 5 چیزیں اس کو بھی ملا لو، شہادتین کو۔ یہ 5 چیزیں ارکان اسلام ہیں، اسلام کے ارکان ہیں۔ یہ 5 پہ ہم کو مضبوطی سے جمے رہنا ہے۔ مگر اس کا جو آخری ہے نا حج، وہ بہت کم لوگ 10% لوگ مشکل سے مسلمان ہوں گے جو حج کے لائق ہوں گے۔ تو یہ سب پہ نہیں ہے، 90% تو اس سے فارغ ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو چوتھا ہے تو وہ چوتھا زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ بھی سب پہ فرض نہیں ہے، لیکن احتیاطاً اپنے پاس کیا سونا چاندی وغیرہ ہے ہماری بہنیں ضرور معلوم کر لیں علماء سے۔ اگر وہ کہہ دیں کہ بہن آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے بولے تو اللہ کا کرم ہے۔ اگر وہ نہیں بڑھا تو کوئی مطلب نہیں، اتنا رہنے دو، کوئی زکوٰۃ کسی سال بھی دینے کی ضرورت نہیں۔ ہاں خیر خیرات کر لیتے رہو کہ وہ صدقہ جہنم سے بچاتا ہے، برکت کی چیز ہے، خیر خیرات کرتے رہو، پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور اگر علماء بتا دیں کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہے تو پھر مال میں کنجوسی مت کرو، زکوٰۃ نکالو۔ یہاں تک کہ اگر اپنے کو کوئی رستہ نہیں مل رہا، پیسوں کا انتظام ہی نہیں ہو رہا، تو پھر آپ کو اپنے سونے میں سے زکوٰۃ نکالنا ہے، نکالنا ہی پڑے گا۔ نہیں نکالیں گے تو پھر مثل لہو شجاعا اقرع، جب مریں گے تو ایک گنجا نہیں جس کے سر پہ بال اگائے ہیں،
ایسا سانپ بنا دیا جائے گا۔ اور ماہرین کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں، سانپ بوڑھا ہوتا ہے، بہت زہریلا ہو جاتا ہے تو اس کے سر پہ بال نکلتے ہیں۔ تو ایک شجاعن اقرا اژدہا اور سر پہ بال نکل گیا، زہریلا اژدہا بنا کر ہمارے جسم پہ چھوڑ دیا جائے گا، جو ہمارے جبڑوں کو ادھر سے نوچے گا، ادھر سے نوچے گا، اور کہے گا ہذا مالک ہذا کنزک، انا مالک انا کنزک۔ وہ سانپ خود کہے گا، چیرتے جائیں گا ہمارے جبڑے، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، بولتے جائیں گا۔ اس لیے بہنوں، اللہ سے ڈرو، زکوٰۃ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، زکوٰۃ کی فکر کرو، مسائل معلوم کرو۔ اب بھی معلوم ہو جائے کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض تھی اور ہم نہیں دیے، کب سے اس مال کے مالک ہیں، حساب کر لو، ہر سال کے اتنے روپے لکھ لو ایک ڈائری میں، اور اس کے بعد اللہ کی توفیق سے تھوڑا تھوڑا دیتے رہو۔ توبہ کر لو کہ اللہ میں پہلے نہیں دی، مجھے معلوم نہیں تھا، معاف کر دیجئے، اور اب دوں گی انشاءاللہ، میری زندگی باقی رہی تو پوری ادا کر دوں گی۔ ارادہ کر لو، اور اب ہم ارادہ کر کے لکھ کے رکھ لے کر نہیں دے سکے تو بھی معاف، اللہ دینے والوں میں شمار کر لے گا۔ زندگی میں نہیں دے سکے تو اللہ تعالیٰ دینے والوں میں شمار کر لے گا۔ اللہ رؤوف الرحیم ہے، کریم ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کوئی جابر بادشاہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، مگر بھائی اس کا حکم بھی ماننا ضروری ہے، اس کی باتوں پہ چلنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے یہ کر لو۔ اگر ہماری بہنیں، ہماری بچیاں دنیا کی آگ سے ڈرتی ہیں تو آخرت کے عذاب سے ڈرو، جہنم کی آگ سے ڈرو۔ گھر میں سانپ نکلا تو سب جنے چیخا مار کے باہر نکل جا رہے، کئی کو سے بھاگ گئے، بھائی سانپ نکلا، ایسا خطرناک اژدہا قبر میں ہمارے جسم پہ لپٹ جائے گا آگے، اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو۔ نہیں سمجھ میں آ رہا تو کیا کرو، چولہے میں تھوڑی دیر انگلی لگاؤ، چرکا، چولہے میں آگ رہتی، آگ کے پاس انگلی لے جا کے دیکھو، ہمت ہے تو نہیں لگیں گے، چیخ نکل جائیں گی آپ کی، آپ ہٹا لیں گے۔ آپ اپنے نفس کو بولو، یہ اتنی آگ دنیا کی نہیں برداشت کر سک رہی تو، قیامت میں جہنم میں اللہ ڈالیں گے یہ مال کی وجہ سے، کیسے برداشت کریں گے؟ آگ ہے، دنیا کی آگ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ پانی میں دھوئے تو یہ آگ ہے، 70 مرتبہ پانی میں ڈبا کے نکالے سو ہے یہ آگ ہمارے پاس ہے دنیا میں۔ نارکم ھذا جزء من 70 جزءا من نار جہنم، جہنم کے 70واں حصہ ہے یہ آگ، اس میں کیسا جلیں گے، اس میں نہیں جل سک رہے ہم تو۔ اس لیے نفس کو ڈراؤ اور بتاؤ، دیکھ یہ آگ نہیں، خالی کپڑا نہیں ملا، چمٹا نہیں ملا اور جو ہے ہانڈی یا بگونا اتارنے کا ہے تو ہم چھوڑ دیں گے، جل جانے دو، مگر ہمارے ہاتھاں تو نہیں جلا لیتے۔ اتنا ہم اپنے آپ کو تکلیف سے بچاتے ہیں، کیسے جہنم میں اور کیسے قبر میں یہ زکوٰۃ کی وجہ سے جلنا پسند کرو گی میری بہنوں اور میرے بھائیوں؟ تو اس وجہ سے یہ دوسری چیز بھی اگرچہ کہ کم لوگوں پر فرض ہوتی ہے، لیکن جن پہ ہوتی ہے انہیں فکر کرنا چاہیے۔ یہ 5ویں اور 4تھی۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وہ روزہ ہے۔ یہ سب پہ فرض ہے، مگر سال میں 1 مہینہ، رمضان شروع ہوا تو رکھو، رمضان ختم ہو گیا تو ختم کرو۔ اس کے علاوہ پورے سال میں آپ رکھنا چاہے تو جتنے رکھ لو، بہت نیکی کا کام ہے، بہت ثواب کا، لیکن نہیں رکھیں گے گناہ نہیں ہوگا، رمضان میں نہیں رکھیں گے گناہ ہوگا۔ اور ہماری بہنیں اور ہماری بچیاں اگر رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے نہیں رکھ رہی ہیں تو ان کو ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ بہت سے نیک عورتیں ہیں ماشاءاللہ، رمضان میں روزے نہیں چھوڑتے، پابندی سے روزے رکھ رہے ہیں، مگر وہ رمضان میں مجبوری سے چھوٹ رہے ہیں، کسی کے 3، کسی کے 4، کسی کے 5، مجبوری میں چھوٹ جا رہے ہیں۔ جو مجبوری میں چھوٹ رہے ہیں وہ ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں، کھاتے میں جمع ہی چھوڑ رہے ہیں، خالی رکھنے کا سوچ رہی نہیں کوئی بھی۔ کتنی بہنیں بھی یہاں پر آئی ہوئی ہیں، سوچ لو بھائی، جو ماشاءاللہ نمازی ہیں، روزے دار ہیں اور پابند ہیں، اور آپ ہر رمضان میں روزے رکھتے ہیں، لیکن کیا
جب سے بالغ ہوئے ہیں اپنے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے ادا کر لیے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا 10,000 عورتوں کو کھڑا کر کے پوچھے تو ایک بولے کہ نہیں میرا ایک بھی نہیں بچا ہوا ہے، میں سب رکھ لی بول کے۔ ہزاروں میں ایک ملنا مشکل ہے، کیونکہ رمضان گزر گیا تو روزہ بھی دماغ سے نکل گیا، پھر یاد ہی نہیں آتا، پھر رمضان آنا تو روزہ یاد آتا۔ لیکن یہ ذہن میں رہنا چاہیے، اگر کوئی مرد کا کسی وجہ سے بیماری، سفر کسی وجہ سے چھوٹا، اس کو بھی رکھنا ہے رمضان کے بعد، اور عورتوں کا تو کمپلسری کچھ روزے چھوٹے ان کو بھی رکھنا ہے، لیکن ان کو فکر ہی نہیں ہے اس کی۔ تو دیکھو جو نمازیں چھوٹتی ہیں ناپاکی کی وجہ سے وہ اللہ نے معاف کر دی، اس لیے کہ کم سے کم 15 چھوٹیں گی، تو 15 کہاں پڑے گی بیچاری اللہ کی بندی، بچوں کو پالتے ہوئے، کھانا پکانا کرتے ہوئے، گھر گھرستی کرتے ہوئے 15 نمازیں بڑھ کے پڑھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا کہ نہیں، میری بندی پہ رحم کرتا ہوں میں، 15 معاف، کم سے کم 15، کسی کے 20، کسی کے 25، کسی کے 30، کسی کے 35 اپنے ہو سکتے، اور زیادہ سے زیادہ 50 نمازیں چھوٹ سکتی ہیں عورت کی۔ تو اتنی نمازیں کہاں پڑھ سکیں گی؟ خدا کا کرم ہے کہ خدا نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن روزے کم سے کم 3 چھوٹیں گے، زیادہ سے زیادہ 10، آگے 10 مہینے مل رہے رمضان آنے سے پہلے، ایک بھی رکھ لیے تو اگلے رمضان تک اپنا قضا ادا ہو جاتا، قرضہ چک جاتا ہمارا۔ تو لیکن فکر ہے؟ فکر نہیں۔ میری بہنوں، دینداری کس چیز کا نام ہے؟ آج ہم دیندار، ہم مردوں کا حال یہ ہے کہ صاحب داڑھی رکھ لیے اور کرتا پاجامہ پہن لیے، نمازاں شروع کر دیے، پکے دیندار، 100% دیندار ہو گئے۔ کیسا بھی کماؤ، کیسا بھی کھاؤ، کیسا بھی معاملہ کرو، رشتے توڑو، ناحق ظلم کرو، رشوتاں لو، سود کھاؤ، مٹی پہ دینا لینا کرو، کچھ بھی کرو، پکا مسلمان ہے، کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا مسلمان۔ کسی گناہ سے اس کا اسلام کمزور نہیں ہوتا، اس کا ایمان کمزور نہیں ہوتا۔ چرچوں کو جا رہے ہیں تو میں ایک گاؤں میں ہم جا کے ملاقات کرے، ارے بھائی کیوں جا رہے ہو آپ لوگ چرچ کو؟ مسلمان ہیں نا، کیوں چرچ کو جاتے ہیں؟ اتوار کے دن چرچ کو جا رہے ہیں آپ لوگ، کیا ہے ایسا؟ بعض مسلمانوں سے پوچھے اسی علاقے میں، آندھرا کے، تو کیا بولتے ہیں؟ ہمیں عیسائی نہیں بنے مولوی صاحب، کرسچنا نہیں ہیں ہمیں پکے مسلمین ہیں۔ پکے مسلمان ہیں، ان کو چرچ میں جا کر پریئر کرنے سے بھی ان کا اسلام متاثر نہیں ہوتا، بالکل ارتداد پروف ایمان ہے ان کا، کچھ ہوتا ہی نہیں ان لوگوں۔ یہ جہالت ہے میری بہنوں اور میرے بھائیوں۔ ہر گناہ ایمان کو کمزور کرتا ہے، ہر گناہ ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ آپ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں پابندی سے، تہجد کو بھی اٹھ رہے ہیں، اشراق بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، تسبیح بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے کسی کا پیسہ ناحق کھا لیا ہے، ایک حرام کا لقمہ پیٹ میں گیا تو لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، نہ فرض قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ حرام کھانا اس کی فکر ہی نہیں ہے، پھر نمازی ہے ماشاءاللہ، اور حرام خوری کی فکر نہیں ہے کہ کہاں سے کھا رہا ہوں، کیسا کھا رہا ہوں۔ میراث ڈبا کے کھا گیا، قرضہ لے کے ڈبا دیا کسی کو، اس کی زمین پہ آگے بڑھ کے گھر بنا لیا، اس کی زمین پہ ٹریکٹر تھوڑا بڑھا کے چلا کے دبا دیا، بیچارہ بازو والا کمزور تھا کھیت میں، آپ دادا گیری سے ٹریکٹر ہر فصل کو ذرا ادھر ہٹ رہے، ہر فصل کو ادھر ہٹ رہے، اور اس کے بعد سمجھ رہے کہ صاحب میری زمین ہے، تو کہاں ہے؟ تمہاری زمین کے اندر دوسرے کی جو اتنی آ گئی نا بالش بھر، اس نے پوری زمین کی پیداوار کو خراب کر دیا آپ کی۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث میں ہے، اگر کسی شخص نے ایک کپڑا خریدا، ایک جوڑا خریدا، اور وہ 10 روپے کا تھا، اس زمانے میں سمجھو 100 روپے کا تھا، 500 روپے کا تھا، اس کے اندر 1 روپیہ بھی حرام کا تھا، تو جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی کسی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا۔ ایک تھا
100 रुपए में 99 रुपए हलाल के थे, 1 रुपया हराम का था, उससे खरीदा और उसको ये कपड़ा पहने हुए हम करें तो जो है फर्ज तो हिसाब में आ जाएगा, लेकिन कबूल अल्लाह नहीं करेगा। क्या फायदा कबूल नहीं करा तो? कितनी बड़ी बड़ी बड़े बड़े गुनाह हैं हम कर रहे। ऑफिसर हैं तो रिश्वतें ले रहे हैं, ऑफिसर नहीं भी हैं तो लोगों के कामा करा रहे हैं। तो अगर आप ठीक से बोल के ले लो कि भाई मेरे को मेहनत करना पड़ता, टाइम देना पड़ता, आपसे इतने पैसे लूंगा, भाई ले लो, कोई बात नहीं, वो हलाल है। लेकिन धोखा देकर लोगे तो वो हराम है। तो हराम आमदनी है या हलाल है, नजर रखो अपनी आमदनी पे, ये भी दीन है। रिश्ते नहीं तोड़ना, ये भी दीन है। आप रिश्ते तोड़े हुए हैं, अपने सर से लेके पैर तक सुन्नत के मुताबिक नजर आ रहे हैं, माशाल्लाह क्या बुजुर्ग आदमी है हाजी साहब, नहीं 1 वक्त नहीं 5 वक्त करो मैं हज, चलो अल्लाह मुबारक करे, 5 वक्त हज करे। लेकिन अगर आप रिश्ता तोड़े हुए हैं तो क्या अल्लाह आप हाजी साहब पे रहम करेगा? हाजी साहब पे भी अल्लाह की रहमत नहीं होगी अगर उसने रिश्तेदारी तोड़ के रखी हुई। जाओ मिलो, माफी मांग लो, फिर से बहाल कर लो दोस्ती को, रिश्ते को। नहीं करोगे ये रिश्ता तोड़ना अल्लाह की रहमत से महरूम कर देगा। लन यंज़िलल्लाहु रहमतहु अला कौमिन फीही कातिउ रहिमिन, ऐसे पूरे घर पे अल्लाह रहमत नहीं नाजिल करता जिसमें एक भी रिश्ता तोड़ने वाला होता है। रिश्ता तोड़े, यतीम का माल खा गए सब कब्जा करके, भाई मर गया बेचारा, जल्दी मर गया, छोटे बच्चे छोड़ के मारा, छोटे बच्चों को अक्ल नहीं थी, पूरी जायदाद हड़प कर लिए। क्या तुम्हारे को पढ़ाई लिखाई नहीं, हम तुम्हारे को शादी नहीं करे, बस हो गया, जाओ, कुछ भी नहीं मांगना। ये हलाल है, ये जायज है। और ऐसा करके हम दुनिया में तो एक बिल्डिंग बना लेंगे, एक प्लाट खरीद लेंगे, लेकिन क़यामत में जहन्नम भी खरीद लेंगे हम, जहन्नम में जाना पड़ेगा। छोटा बच्चा है, नहीं पूछ सकेगा, उसको नहीं पता था कि मेरे अब्बा मरे थे तो क्या क्या छोड़े थे, ताया अब्बा बड़े अब्बू क्या क्या लेके कब्जा करे, उसको क्या मालूम, बेचारा गरीब छोटा था। लेकिन अल्लाह तो जानता है कि इसका बाप क्या छोड़ा था और आपने उसको क्या दिया क्या नहीं दिया, अल्लाह तो जानता है। और हिसाब अल्लाह पाक को देना है ना। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, अल्लाह से डरो, अल्लाह के मामलात में खियानत मत करो, बंदगी में कोताही मत करो। अब रोजे के नीचे है नमाज। नमाज तो किसी को भी माफ नहीं, पढ़ना ही पढ़ना है, जो नहीं पढ़े वो भी पढ़ना है। 15 साल के होने के बाद आपको नहीं पता था या मालूम नहीं था या उस वक्त दीन नहीं समझ में आया, बाद में आप दीनदार बने, नमाजी बने, तो यहां से नहीं करो हिसाब। अब हम यहां से तो पाक नमाजी बन गए, बल्कि यहां से न करो हिसाब, यहां से तो छोड़ना नहीं है। इससे पीछे से लेके 15 साल तक जितने छूट गए हैं वो भी पढ़ना है। कोशिश करो हर नमाज, अब पाबंदी कर रहे हैं ना, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अब उसके बाद हर नमाज से पहले या बाद में मौका देख के एक नमाज पहले की भी पढ़ लो। फजर के साथ एक फजर पढ़ लो, जोहर के साथ एक जोहर पढ़ लो, इशा तक हर नमाज के साथ एक। सुन्नतें दोहराने की जरूरत नहीं, वो तौबा से माफ हो जाएंगी। फर्ज नमाज और वाजिब वितर की ये पढ़ना है, नहीं तो वो वैसे ही बाकी रहेंगे और अल्लाह पूछेगा इतने नमाज़ा क्यों छोड़े। बल्कि आप बोलेंगे कि नहीं अल्लाह पाक मेरे को जमात वाले आके बुला के ले गए थे ना, तो जब से मैं नमाज छोड़ा ही नहीं। बोले तो बहुत अच्छा करा, वो नहीं पूछ रहा हूं मैं, उससे पहले जो छोड़ा वो कहां है, उससे पहले के अल्लाह पूछेगा, उससे पहले के भी पढ़ना है। फिक्र करो, थोड़ी थोड़ी करके अदा करते रहो। एक अंदाजा करके लिख लो कि मैं बालिग होने के बाद से नमाजी बनने तक कितने नमाजें छोड़ा हूंगा, फजर के इतने, जोहर के इतने, औरतें भी मर्द भी, लिख के डायरी में रख लो, एक कॉपी में लिख के रख लो, और थोड़े थोड़े पढ़ते रहो और उसमें कट करते रहो। और अल्लाह से ये अहद कर लो, अल्लाह मेरा इरादा तो है जिंदगी वफा करी तो मैं इंशाअल्लाह आपका ये कर्जा अदा कर दूं। अब अगर आपने पूरे कर लिए तो माशाअल्लाह साहब तरतीब हो जाएंगे, और अगर नहीं पूरे हो सके, मौत आ गई, तो चूंकि इरादा यही था ना, तो इसलिए अल्लाह ताला नहीं पूछेगा, माफ कर देगा।
تو ارادہ کر کے کام تو شروع کرو بھائی. اس میں ہمارے لیے کتنی سہولتیں اللہ پاک نے رکھ دیا ہے. یہ ساری سہولتیں ہیں. بہرحال یہ جو نماز ہے، اس نماز کا حکم یہ ہے ہر مرد عورت بالغ عاقل کو پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے، سوائے عورتوں کی ناپاکی کے دنوں کی. ہر حال میں ہم کو پڑھنا ہے. سفر میں، گھر میں، مصروفیت رہو، نماز ٹائم پہ پڑھنا ہے. اور مردوں کو مسجد میں پڑھنا ہے. اور اسی وجہ سے بستی بستی مسجد بنائی جاتی ہے، کیونکہ مرد گھر میں نہیں پڑھتے نماز. مرد کے لیے مسجد میں پڑھنے کا حکم ہے. جمع ہو کے پڑھو، پورے محلے والے ایک جگہ آؤ 5 وقت، اور ایک دوسرے کی صورت دیکھو، تاکہ محلے میں محبت رہے، دشمنیاں نہ رہیں، عداوتیں نہ رہیں. جب ایک اللہ کے گھر میں آ کے ایک دوسرے کو سلام کر لیں گے، دیکھ کے مسکرا لیں گے، مرس لیں گے، تو کیسا دشمنی آئیں گی؟ دشمنی آنے کا چانس ہی نہیں رکھے. اللہ پاک دل میں شیطان کو دشمنی ڈالنے نہیں دیتا، عداوتیں پیدا ہی نہیں ہوتی. مسجد میں آؤ، ایک مسجد میں بستی کے لوگ آؤ، اذان سنتے ہی مسجد میں آؤ، نماز پڑھو اور ایک دوسرے سے ملاقات کرو، ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراؤ. یہ محلے والوں کا حق ہے ایک دوسرے پر. اس کے لیے اللہ کا گھر بنایا جاتا. اللہ پاک یہ دنیا بنایا تو سب سے پہلے اپنا گھر بنایا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ. سب سے پہلا گھر جو اس دھرتی پہ بنا وہ اللہ کا گھر ہے. فرشتوں نے بنایا روئے زمین پر. یہ زمین پہلے تھی نہیں. پہلے زمین کی جگہ پہ بھی پانی تھا، پانی 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 تھا. جب اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور کوئی چیز نہیں تھی، اللہ نے زمین بنانے اور انسانوں کو بسانے کا ارادہ فرمایا. تو اللہ کے حکم سے جہاں اب کعبہ شریف ہے وہاں زمین میں ابال آیا، گرمی سے ابلنے لگی زمین. پانی جو تھا وہ پانی ابلنے لگا، جیسے بگونے میں ابلتا ہے، کیتلی میں ابلتا ہے، ایسے ابلنے لگا. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو برتن میں ہم کنٹینیو پانی گرم کرتے ہیں اس برتن میں نیچے نمک جم جم کے سخت ہو جاتا ہے. ایسے ہی جب اللہ کے حکم سے یہ پانی ابلا پتہ نہیں کب تک ابلتا رہا اللہ کے حکم سے، تو اس ابلنے کے نیچے، ابال کے نیچے پانی نمک کی پرت جمتی گئی اور وہ جمتے پھیلنے لگی. پھیلتے یہ کرۂ ارض بن گیا، یہ زمین پوری بن گئی اس کے پھیلنے سے. تو چونکہ سب سے پہلے زمین بنی وہاں جہاں کعبہ شریف ہے، وہاں بنی سب سے پہلے زمین. ادھر سے ایسا پھیلی، آگے پیچھے دانے بائیں پھیلتے یہ پورا گلوبل بن گیا اس سے. تو اس وجہ سے وہاں پہلا گھر بنا دیا گیا. اب اللہ نے فرمایا جہاں انسانوں کو بسنا ہے، جہاں مسلمانوں کو بسنا ہے، وہاں پہلا کام اللہ کا گھر بنانا. اب میں سمجھتا ہوں یہ بستی میں پہلے تو نہیں بنائے ہوں گے آپ لوگ، پہلے گھراں بنا لے کے پھر اب اللہ کا گھر بنائے ہیں. تو خیر آگے پیچھے جیسا بھی ہو مگر بنا تو صحیح ماشاءاللہ. اب یہ اللہ کا گھر بنا ہوا ہے. آپ اللہ کے گھر کے حوالے سے آ کر اس کے سائے میں اس وقت بیٹھے یہ باتیں سن رہے ہیں. یہ گھر بنانا کافی نہیں ہے، اس گھر کو بسانا ہماری ذمہ داری ہے. ایک خوبصورت گھر 1 کروڑ کا بنا لیے، بنگلہ اچھا شاندار، اس میں رہتا کوئی بھی نہیں بولے تو پھر کیا ہوتا؟ شیطانہ آ کے رہتے اس میں. شیطانوں کو بسانا، کوئی بھی نہیں بس رہے بلکہ وہ لوگ آ کے بس جاتے. اللہ کا گھر بنا دینا کافی نہیں ہے، اللہ کے گھر کو بسانا. اللہ کا گھر کیسا بستا؟ قالینہ بچھا کے اور بہت ماربل لگا کے وہ کر کے یہ کر کے. اتنا کرو نہیں کرو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن خدا کے گھر کی اصل تعمیر اس میں اذانیں ہونا اور نماز ہونا، 5 وقت اذان ہونا، اور ہر اذان سن کے بستی کا ہر عاقل بالغ پہنچ جانا. گھر میں کوئی نہیں پڑھنا سوائے مجبور کے، کوئی بیمار ہے بہت نہیں جا سکتا الگ بات ہے، باقی سب پہنچنا مسجد پہنچ کر مسجد میں نماز ادا کرنا، ہمیشہ مسجد میں نماز ہونا. یہ مسجد تنگ ہو جانا اور مسجد بڑھانا پڑنا یا اور ایک بنانا پڑنا، کیونکہ بہت دکھ رہے مسلمان، مسجد اتنی بڑی نہیں دکھ رہی.
دوسری طرف سے بھی آئے ہوں گے آج خوشی میں، لیکن جو یہاں کے ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں ہے. سب لوگ مسجد میں رہنا. کام دھندے کو آپ جاتے ہوں گے، لیکن فجر کی اور عشاء کی نماز میں تو پورے محلے والے مسجد میں رہنا، فل مسجد، سارے لوگ مسجد میں رہنا. اس لیے کہ مسجد بلڈنگ بنانے کے واسطے نہیں بنائی گئی ہے، اللہ کی بندگی کرنے کے واسطے بنائی گئی ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ مسجد میں سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ اذان ہوتی ہے. پہلے اذان ہے، اس کے بعد نماز ہے. اذان کیا ہے؟ اذان اللہ کی طرف سے بندوں کو بلاوا ہے، اللہ کی طرف سے کال ہے. آپ بولتے نہیں ان کی کال آئی جانا ہے بھی میرے کو، ان کی کال آئی جانا ہے بولتے. یہ اللہ کی کال ہے، یہ سنتے ہی اٹھ کے جانا ہے فوراً. آپ کا آفیسر فون کرا، آپ کہاں ہیں؟ گھر میں ہوں، ذرا فوراً آؤ، آفس میں کام ہے بولے. فوری نکل کے دسترخوان پہ سے اٹھ کے، نہیں بھائی ذرا ہمارا آفیسر بلا رہا بول کے موٹر سائیکل پہ بیٹھتے بھاگتے. اللہ پوچھیں گا قیامت میں، آفیسر بلائے تو کیسا بھاگا اور میں بلائے تو کیسا چھپ کے بیٹھا گھر میں؟ پوچھیں گا اللہ. کیا جواب دیتے ہم اللہ پاک کو؟ اللہ کو کوئی جواب نہیں. باہر آ کے پولیس والا کھٹکا مارے، کیا ہے صاحب بلا رہے ہیں آپ کو بولے تو فوری نکل کے بھاگتی. کیا ہے کہ بھائی کیا کمپلینٹ ہے، کیا ہے بول کے بھاگتی. پولیس والا کیا ہے بھائی؟ اللہ کے سامنے ایک بندہ ہے، اللہ کا ایک آفیسر ہے. اللہ ہے، زمین آسمان کا مالک ہے، ہمارا مالک ہے. جنت اس کے ہاتھ میں، دوزخ اس کے ہاتھ میں. ہماری صحت، ہماری بیماری، ہمارا اچھا، ہمارا برا، ہماری روزی روٹی، ہماری عزت، ہماری ذلت، ہماری اولاد، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور وہ بلا رہا ہے ہمیں نماز پڑھنے کے واسطے، اور ہم چھپ کے یہاں بیٹھ رہے، وہاں بیٹھ رہے، جا رہے نہیں، باتیں کر لیتے بیٹھے تو باتیں کر لیتے بیٹھ رہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں بلاتا ہے. مؤذن صاحب 4 مرتبہ اللہ اکبر بولتے ہیں. اللہ سب سے بڑا ہے، دیکھو اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. 4 وقت بولتی. کئی کے واسطے؟ بلانے والے کی عظمت سمجھ میں آ جائے، اس واسطے کہ ہم دنیا کے کاموں میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کی بڑائی کو بھول جاتے ہیں، اس کی بزرگی کو بھول جاتے ہیں. اس لیے 4 وقت بول رہے ہیں مؤذن صاحب، اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. تمہارے کاموں سے بھی بڑا ہے، تمہاری ضرورتوں سے بھی بڑا ہے، تمہاری بیوی سے بھی بڑا ہے، تمہارے سسرے سے بھی بڑا ہے، تمہارے باس سے بھی بڑا ہے، تمہارے آفیسر سے بھی بڑا ہے، تمہارے منسٹر سے بھی بڑا ہے، کلکٹر سے بھی بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. 4 وقت اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا. یہ ہمارے دماغ کو جھنجھوڑا جاتا ہے تاکہ ہم اس کے حکم کو توڑنے کی ہمت نہ کر سکیں. اس کے بعد بولتے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ بھی 2 ٹائم بولتے ہیں. پھر 2 مرتبہ بولتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کا کہنا ماننا کمپلسری ہے، ان کی بات ماننا کمپلسری ہے. دیکھو تم یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہو، یہ کلمہ یاد دلا رہے ہیں ہم تمہارے کو، کلمے کی دہائی دے کے بلا رہے تمہارے. اس کے بعد حی علی الصلاح، آؤ نماز کے لیے. 2 وقت بولتا ہوں، آؤ نماز کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا نماز کے لیے آؤ بولے تو میرے بندے کو سمجھ میں آتا کہ نہیں سمجھ میں آتا، اس لیے 2 مرتبہ بولتے حی علی الفلاح، آؤ اپنے کاموں کو کامیاب کرنے کے واسطے. دنیا کے مسائل یا آخرت کے مسائل گھر میں بیٹھ کے نہیں ملتے، یہاں آؤ، سجدہ کرو، میری چوکھٹ پہ آؤ، یہاں ہوں میں، یہاں سے دوں تم لوگوں کو، آؤ. تو حی علی الفلاح بولے. حی علی الصلاح بولے تو سمجھ میں آتا بعض لوگوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو نماز بولتے ہی اس کا مقام سمجھ میں آ جاتا، بعض لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا. تو اللہ تعالیٰ اور ذرا آسان رکھے. کامیابی لینے آؤ، کامیابی. ایک بزرگ جو ہیں فجر کی نماز پڑھ کے گئے تو ٹھنڈ ہو رہی تھی شاید، تو رستے میں ان کو لقوا مارا، فالج، وہ جسم ان کا ختم ہو گیا، وہیں گر گئے. تو کوئی لوگ اٹھا کے گھر میں لے جا کے پہنچائے. تو گھر میں لیٹے ہوئے تھے، علاج کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے لوگ. تو حکیم صاحب آئے، دیکھے کرے، ٹائم لگتا بھائی، بہت ٹائم لگتا، اب بہت بڑا اٹیک ہوا ان کو. ٹھیک ہے، وہ تو ایسے ہی سب چل رہے تھے کام. اتنے میں مؤذن صاحب ظہر کی اذان دی، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، مؤذن صاحب کی آواز آئی. جیسا انہوں سنے حی علی الفلاح تو بچوں کو بولے بیٹا مسجد کو لے کے چلو میرے کو.
تو ابا آپ کہاں جا سکتے مسجد کو؟ نہیں کھڑے بھی نہیں سکتے, بیٹھ بھی نہیں سکتے, لاش کے ویسے ہو گئے آپ. اب آپ مسجد جا کے کیا کرتے؟ بہت سے بہت یہیں اشارے سے نماز پڑھ لو, مجبوری ہے, کیا کرتے؟ تو بولے نہیں بیٹا لے کے چلو میرے کو, 4 آدمی آتے تم لا, بچے سب اٹھا کے کھاٹ لے کے چلو مسجد کو. تو لے کے تو جائیں گے مگر وہاں جا کے بھی نہیں پڑھ سکتے نا آپ نماز. تو بولے نہیں, میں اپنی بیماری سے کامیاب ہونا چاہتا ہوں, صحت پانا چاہتا ہوں. اللہ کا منادی پکار رہا, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کے واسطے, اور میرے کو کامیابی چاہیے علاج میں. اب میں نہیں گیا تو اللہ تعالیٰ بولیں گا میں بلائے تو بھی نہیں آیا, کہ ویسی جرہ پڑا ہوا بول کے بولیں. تو اس لیے میں کو لے کے چلو. تو بچے لے کے آئے, ان کو کھاٹ اٹھا کے لائے مردے کے ویسا مسجد کو. لیکن جب مسجد میں لا کے رکھے ہوئے اندر رکھتے ہی اللہ تعالیٰ ایسی صحت اور قوت دے دیا, اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور وضو بنا کے کھڑے کے نماز پڑھے, جیسا فجر میں تھے ویسے ہی ہو گئے. یہ اللہ سے حسن ظن کی بات ہے, یہ اللہ کے باتوں پر بھروسے کی بات ہے. ہم بھروسہ ہی نہیں کرتے. اللہ بول رہا ہو, بول رہے تھے حضرت, بیان کرے تھے, انہوں سنائے تھے, ایسا ہوا کتے ویسا کتے بول کے چھوڑ دے رہے. ہم یقین نہیں کر رہے. میرے عزیزوں, میری بہنوں, یقین کرو نبی کی خبروں پر. یقین کرو گے تو اللہ کر کے دکھائے گا, اس دنیا میں اللہ اپنی قدرت دکھائے گا. یقین تو کرو, ہمیں یقین ہی نہیں ہے. اس لیے آج پیپر میں آیا, آج وہ محلے میں لائٹ نہیں رہتی کہتے, بولے تو پہلے تیل لا کے رکھ لو, موم بتی رکھ لو, سب رکھ لو, آج لائٹ نہیں رہتی کہتے. کیوں بھائی؟ تو خبر آئی. کہاں آئی؟ پیپر میں آئی. اچھا, اور نبی خبر دے تو ذرا بھی اثر نہیں ہے اس کا. پیپر میں خبریں آئے سو ہر خبر پہ اثر ہے. اب تھوڑے دن پہلے دیکھے نا, اب تو پھر بھی نہیں نظر آ رہے, نہیں تو پورے منہ پورے منڈوں پہ لپٹ لے کے رکھی تھی. صورتیں دکھنا مشکل تھا. کونے سلام کرنا بولے تو بھی سوچنا پڑ رہا تھا, کونے بھائی انہوں بولے تو کونے سے نہیں سمجھ. مل صاحب دکھ رہے نا, حضرتاں سمجھ میں آ رہے نا, انہوں سمجھ میں آ رہے نا انہوں سمجھ میں آ رہے. پورے لپٹ لے کے یہیں نہیں, یورپ میں, امریکہ میں, چائنا میں, انگلینڈ میں, عرب میں, سعودیہ میں, مسجد حرام کی طواف کر رہے ہیں, پورا لپٹ لے کے ہیں. صورت ہی نہیں بتا رہے کس کو بھی. سب جیسے جو بہت بڑے پاپ کرتا نا, محلے کا سب سے ذلیل آدمی جیسا لپٹ لے کے پھرتا, اپنا منہ نہیں دکھانا بول کے. اللہ ایسا بنا دیا ہمارے کو, ہمارے گناہوں کی وجہ سے. پوری دنیا میں صورتیں چھپا لے کے پھر رہے ہیں, کوئی کسی کو دکھانے کو تیار نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ نے بتایا, دیکھو میں ذلیل کرنا چاہوں تو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رکھوں گا. یہاں سے سوچ لو, اگر پاپی بن کر آؤ گے, گناہگار بن کر آؤ گے, محشر میں بھی منہ چھپا لیتے پھرنا پڑے گا. نہ کوئی نبی کے سامنے جا سکتے, نہ کسی ولی کے سامنے جا سکتے, منہ چھپا لیتے پھرنا پڑے گا. اللہ رب العزت آدمیوں سے بھاگ رہے, ڈر رہے. دوسرا بازو ہے تو اور ذرا بازو سے چل رہی, کیا ہے کہ انہیں چھینکتا کی کیا ہے کہ بول کے, اور ذرا دور سے نکل کے جا رہے ہیں. کیا بھائی؟ اپنی جان کو ڈر رہے ہیں. کرے اچھا ہی کرے, ٹھیک ہے بھائی, علماء بھی بولے, ڈاکٹراں بھی بولے, سب بولے تو کرے. کیوں کرے نہیں بول رہا ہوں میں, کرو. اب بھی کوئی کر رہا تو کرو. کائے کے واسطے کر رہے ہیں؟ یہ جان ہلاک نہیں ہونا, ہم نہیں مر جانا بول کے کر رہے ہیں نا. تو کتنا بھی کرے تو ایک دن تو مرنا چاہیے نا, تو موت تو آئیں گی. اب آپ کو احتیاط کا حکم ہے, کرو. میں اس کو غلط نہیں بولتا, ہم بھی کرے, جب تک ضروری سمجھے کرتے رہے. لیکن یہ کرنا کیوں ہے, اس پہ غور کرو. اس لیے کہ جان ہماری بچ جائے. میرے بہنوں اور میرے بھائیوں, ایمان بچانے کے واسطے کتنی فکر کرنا چاہیے. کر رہے ہیں ایمان بچانے کی فکر؟ ایمان بچاؤ, آنکھوں کو نک کو دیکھو, دوسروں کی عورتوں کو نک کو دیکھو بولے تو دیکھ رہے. اب پھر ماسک لگا لو بولے تو لگا لیے, تاکہ کسی کی چھینک کا چھینٹا نہیں آنا, انہوں سانس لیے تو ان کے جراثیم ہمارے کو نہیں لگنا, یہ نہیں کرنا بولے تو ٹھیک ہے. تو جان کے واسطے تو ماننے کے لیے تیار ہیں. ایمان کی حفاظت کے لیے کانوں سے غیبت نکو سنو, زبان سے جھوٹ مت بولو, غیبت مت کرو, کسی کو دھوکہ مت بولو دو, غلط بات مت بولو, گانے مت گاؤ. یہ سب کیا ہے؟ یہ ماسک ہے. یہ سب اللہ کی طرف سے ڈھٹے لگاؤ بولے اللہ پاک.
کان کو بھی لگاؤ، ناک کو بھی لگاؤ، آنکھ کو بھی لگاؤ، وہ دکھتے نہیں مگر لگاؤ. یہ دکھ رہی ہیں، ہم لگا لیے تو دکھ رہے، انہوں لگا لے کے بیٹھے، انہوں لگا لے کے بیٹھے بول کے دکھ رہے. وہ بھی لگانا ہے، وہ دکھتا نہیں لیکن اللہ کو دکھتا ہے. اس نے اپنی آنکھوں پہ ماسک لگایا ہوا ہے، اس نے اپنے کانوں پہ ماسک لگایا ہوا ہے. دماغ پہ لگاؤ، دل پہ لگاؤ. کوئی کام اللہ کی ناراض ہونے کا ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے. ہماری زندگی جیسے بتائی ہے چند دن پہلے سارے لوگوں کی اور اب بھی تھوڑے لوگوں کی زندگی بتا رہی ہے کہ اب بھی تنالی میں وبا موجود ہے، کورونا موجود ہے، اب بھی ہے بول کے معلوم ہو رہا. کیسا معلوم ہو رہا بھائی؟ کہیں دکھ رہا کیا؟ کہیں بھی نہیں دکھ رہا. وہ ماسک کا دیکھے تو معلوم ہو رہا کہ ابھی ہے کورونا بول کے. جی اللہ کو بھی دکھاؤ کہ ایمان ہے دلوں میں، ایمان ہے، اس سے دکھاؤ. کیسے دکھاؤ؟ پردہ کرو، آنکھوں کا غلط استعمال مت کرو، کان کا غلط استعمال مت کرو، زبان کا غلط استعمال مت کرو، مال کا غلط استعمال مت کرو. ہر چیز پہ ماسک لگاؤ، لگا کہ اللہ کو بتاؤ ایمان ہے، ایمان غیب نہیں ہوا. بتاؤ اس بستی میں مسلمان رہتے ہیں، اس بستی میں اللہ سے ڈرنے والے رہتے ہیں. اس لیے ہم متقی بنے، پرہیزگار بنے. اور بھائی مسجد کو آباد کیجئے، مسجد کو آباد کیجئے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مسجد کے بنانے والوں کو بھی شرف قبول عطا فرمائے. جن جن لوگوں نے حصہ لیا ان کو بھی شرف قبول عطا فرمائے. اس بستی کے لیے اس مسجد کو خدا کی رحمتوں کے اترنے کا سبب بنائے، اس بستی میں ایمان اور ہدایت کے چشمے پھوٹنے کا سبب بنائے. اس مسجد میں اچھا مکتب چلے اور اس مسجد کے تحت میں پورے محلے کے اندر عورتوں کو پردہ آ جائے، گھروں کے اندر دین آ جائے، رسم و رواج ختم ہو جائیں، سنتیں زندہ ہو جائیں، دین کی تعلیم عام ہو جائے، بچہ بچہ خدا سے ڈرنے والا ہو جائے، ہماری ہر بیٹی حیادار بن جائے. یہ سب یہ مسجد سے اتنا نور نکلے کہ پورا محلہ نورانی ہو جائے. اللہ سے اس کی دعا ہے اور آپ کے ذمے اس کی کوشش ہے. اس لیے کہ اللہ تو دعا رد نہیں کرتا، قبول کر لیتا. مگر یہ دنیا میں وہ ظہور ہونے کے واسطے، اللہ کی رحمت دکھنے کے واسطے اپنے کو بھی کچھ کرنا پڑتا. خالی بیٹھ کے ایک نوالا بھی پیٹ میں نہیں جاتا. خالی بیٹھے تو ایک نوالا پیٹ میں نہیں جاتا. ایک نوالا کھانے کو بھی روٹی کم سے کم توڑنا، بیوی سامنے لا کے رکھی تو بھی آپ کو کچھ تو کرنا ہی پڑتا. یہاں تک کہ چلو اور بھی کسی کی ہمدرد بیوی بہت کاہل کلتن لیزی ہیں بول کے روٹی کا نوالا بنا کے سالن لگا کے منہ میں رکھے تو بھی آپ کو کچھ کرنا پڑتا، چبانا پڑتا، چبا کے نکلنا پڑتا. اور نہیں چبائے انہیں ٹھونسی تو پھر حلق پھٹ جاتا. کچھ کرنا پڑتا. کچھ کرے بغیر ایک نوالا جو نہیں کھا سکتا وہ کیسا سمجھ رہا کہ کچھ بھی نہیں کرے تو بھی اللہ کی رحمت آئیں گی، نمازاں بھی نہ کو پڑھو، اچھے کاماں بھی مت کرو، کچھ بھی مت کرو، اللہ کی رحمت آئیں گی. کیسا سمجھ رہا بھائی؟ ایک نوالا نہیں جاتا تیرے پیٹ میں تو اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ اللہ کی رحمت کے لیے نیک بننا پڑتا ہے. نیک بننے میں سب سے پہلا کام 5 وقتہ نمازی بننا. یہاں سے شروع ہے. یہ تو کرو کم سے کم. یہ ہو جائے پھر ہر چیز ہے. جتنا دین ہے دین معلوم کرتے رہو اور اس کے اوپر عمل کرتے رہو. اللہ پاک اپنے کرم سے ہمارے آنے کو قبول فرمائے، آپ لوگوں کے آنے کو قبول فرمائے. جتنے لوگ دکھی مصیبت زدہ ہیں اللہ پاک سب کی دکھوں کو دور فرمائے، مصیبتوں کو، وباؤں کو، بلاؤں کو، بیماریوں کو ختم فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ سے یہی دعا ہے. اور ہمارے دوستوں کو اور ہمارے مفتی علاء الدین صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. ان کے ساتھی سب مل کے یہاں سے حیدرآباد کو آئے اور بولے کہ صاحب ہماری مسجد بن رہی ہے، آپ بھی آئیے پروگرام میں، خوشی میں، اور کچھ ہماری بستی والوں سے بات کریے. تو اللہ سبب بنا دیا. اتنی دور کا سفر ہوا، آئے، آپ لوگوں کی زیارت ہوئی. ایک مسلمان کو دیکھنا بھی عبادت ہے. ہم مسلمان ہیں سب، اللہ کو ماننے والے، ہمارے نبی کی امت، اپنے نبی کو نبی ماننے والے ایسے پیارے لوگ ہیں. ان لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا، آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا، ہم نے کچھ باتیں کہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جزائے خیر دے جو اس کا سبب بنے.
اور اللہ تعالیٰ اس بستی پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے، اس مسجد کو قیامت تک آباد رکھے اللہ تعالیٰ، اذانوں سے، نمازوں سے، اور اس ملک میں اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو چین سکون نصیب فرما دے، اور ہم لوگوں کو بھی چین سکون، مسلمانوں کو بھی اور اس بستی میں بسنے والے ہر انسان کو، اس ملک میں رہنے والے ہر چھوٹے بڑے انسان کو اللہ تعالیٰ امن و امان، عزت، خوشی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔